کیوں ڈرتے ہو اس نعرے کو لگاتے ہوئے؟ یہ نعرہ جنت کے دروازوں کی گھنٹی ہے، یہ نعرہ حیدری 1.25 لاکھ نبیوں کا مشترکہ قومی ترانہ ہے۔ یہ نعرہ حیدری 1.25 لاکھ نبیوں کا مشترکہ قومی ترانہ ہے۔ یہ نعرہ آدم نے لگایا تو توبہ قبول ہوئی، یہ نعرہ شیش نے لگایا تو محبت حصول ہوئی، یہ نعرہ ابراہیم نے لگایا تو آگ گلزار ہوئی، یہ نعرہ نوح نے لگایا تو کشتی طوفان سے پار ہوئی، یہ نعرہ موسیٰ نے لگایا تو سرما بننے سے بچا اور دست امان میں پہنچا، یہ نعرہ عیسیٰ نے لگایا تو چوتھے آسمان پر پہنچا۔ یہی وہ نعرہ حیدری 40ویں دن خیبر میں پاک محمد نے لگایا تو پھر خیبر تو کیا آسمان گلی گلی علی علی کرتا نظر آیا۔ اسی لیے تو سلمان زمین کی بجائے آسمان پہ دیکھ رہا تھا کہ آج عرش پہ فرشتوں کو کیا ہوا۔ قدرے ماحول کچھ بہتر ہو گیا تو ذرا سا اور حاضرین، دوحہ قطر میں میرے ایک شاعر دوست تھے جو منقبت کے لیے مصرع دیتے اور شعراء کو اپنے گھر مدعو کرتے۔ خاص بات یہ کہ مشاعرے کے روز مقررہ وقت پر مہمان اگر کم آتے تو وہ پریشانی سے نہیں بیٹھتے تھے، اور اگر کبھی مہمان زیادہ آ جاتے تو پھر خوشی سے نہیں بیٹھتے تھے۔ میرے خیال میں شاید زہدی صاحب کے ساتھ بھی کل کچھ ایسا ہی ہوا۔ ان کی کلائی پہ گھڑی نہ تھی دراصل، قبلہ پڑھتے تھے اور وہ بار بار فون نکال کر وقت دیکھتے رہے۔ بہرحال سلطان کم سپاہ کے سخی اور تشنہ لب سالار حضرت عباس علمدار سلطان العلماء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو میاں اظہر صاحب، سید ظہیر زیدی صاحب، سردار عاشق صاحب، سید واسف بخاری اور ہم صاحب کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی اور فرمایا انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ ایک اور ضروری وضاحت کہ یہ پہلے سے طے تھا کہ اگر چاند 29 کا ہوا تو پھر 10 کی بجائے مجالس تو 9 ہوں گی، لیکن سامعین کو وقت کا شکوہ نہ رہے گا۔ یہی سبب کہ قبلہ 1.5 اور پونے 2 گھنٹے پڑھ رہے ہیں۔ ان سارے شکووں کو سمیٹتے ہوئے آئیے حضرات آئے مودت فی القربہ سے سرخروئی کے لیے پھر ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جن کے الفاظ فصاحت و بلاغت سے لبریز، کوثر و سلسبیل میں ڈوبے، مودت نکھت سے سجے، بلکہ علم و ادراک کا ایسا حسین سنگم کہ جہاں سے اصلاح کے تیز دھارے ابھرتے ہیں۔ 8 روز سے آسمان میں علم و ادب کا یہ آفتاب آپ کی وادی محبت میں چمک رہا ہے۔ کل اس سلسلے کی آخری نشست ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے ان لمحوں، ان گھڑیوں کی روحانیت کا فیض پا کر آپ یقین کی اس منزل پر آ جائیں کہ جس یقین کی منزل کے بعد اس دروازے پہ فضا و کمبر بنائے جاتے ہیں۔ بانی مجالس کی توفیقات میں اضافے کے لیے جتنے بیمار ہیں یا جو آل محمد سے حاجات رکھتے ہیں، سب کی حاجت براری کے لیے، سلطان العلماء کی صحت و سلامتی کے لیے اور سرکار قائم کی سواری کی آمد کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! مفسر قرآن چرندہ آل عمران، سلطان العلماء، خطیب نقطہ تحتبہ، وکیل مولا داؤد و الیاس، سرکار علامہ غضنفر عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات باوادر بلند۔ توجہ ہے، بات شروع کر دی جائے۔ ذات کو حجب نے جیسے حروف کا عالم سجایا، ویسے ہی یہ عالم بنایا۔ نہیں بولے بڑی بات۔ 3 سلسلے ہیں، ایک حرفوں کا ذاتی عالم، دوسرا قرآن کی دنیا، حرف ہے،
اور ہم بھی 8 دن سے انہی حرفوں کے تعاقب میں ہیں. اور دوسرے یہ جو کائنات ہے، میں، آپ، ہم سب اس کی قدرت کی کتاب کے حرف ہیں. جی یہ، اور پھر انسان ان میں خصوصیت کے ساتھ، انسان کو عالم اصغر کہا گیا، چھوٹی کائنات، اور کائنات کو انسان اکبر کہا گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، تو یہ پوری کائنات اللہ کی کتاب ہے. اس میں ظہیر بھائی کوئی مجھ جیسا حقیر ایک حرف، کوئی 2 حرف، کوئی 3 حرف، کوئی 4، سلمان جیسا 5 حرف، کوئی جملہ، کوئی کلمہ، کوئی آیت، کوئی پوری کتاب. نہیں، مجھے نہیں پتا کون اس وقت کس وادی میں گم ہے. ہم حرف ہیں، ایک ایک. جو ہم سے بڑے ہیں 2 حرف، اور چھوٹے سے چھوٹا لفظ 2 حرفوں کا، جیسے چھوٹی آیت حامیم. سمجھ میں آئی بات؟ اور جب پھر معصوموں میں، حجتوں میں یہ سلسلہ چلا جاتا ہے تو پھر وہاں کلمے، آیت، کتاب، سر اٹھانا. جیسا کہ عیسیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ، عیسیٰ کو اللہ نے اپنا کلمہ کہا. اور مولانا مگانو کی کون نہیں جانتا، نحو پڑھنے والے بچے بھی جانتے ہیں. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا جائے. بس اب آخری بندے تک سر اٹھانا. عیسیٰ ایک لفظ ہے، علی پوری کتاب ہے. بھلے بڑی بات. عیسیٰ ایک لفظ، علی کتاب. اور جب اللہ کے کلام کی طرف مڑتے ہیں، آئینہ کے صاحب ایک راز کھولنے لگا ہوں کہ جس میں بڑے بڑے علماء بھی مغالطے کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ آیت ہے پوری نہیں. عیسیٰ آیت ہے، کامل نہیں. میں قرآن پڑھتا ہوں، سورہ مومنون پڑھ، قرآن منبر پہ لے آ. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں دونوں کو ملا کر ایک آیت بنایا. پہلے بڑی بات. پچھلے محلے والوں میں